میں لعنت بھیجتا ہوں اس معذرت پر. مجھے زندہ ہی رہنے کا حق نہیں ہے اگر میں ایسی معذرت کو قبول کر جاؤں. پانی پارٹی سے مخاطب ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی جو نسلیں ہیں، یہ سارے نسلوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کے بزرگوں نے اس ایوان کو اس خاطر بنایا تھا؟ یہ تماشا ہے، یہ تماشا بن چکا ہے اور ہمیں لوگ منہ باہر نکالنے نہیں دیتے. آج دیکھیں، اگر میں آج کی بات نہ کروں تو پھر بھی زیادتی ہے. آج ایک احتجاج ہو رہا ہے بلوچ کے مقام پر. کیوں کرتے ہو؟ اپوزیشن زیادتی کر رہی ہے. اور ایک احتجاج میرے حلقے میں ہو رہا ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم سے پارلیمانی پارٹی میں جو سلوک ہوا وہ بحیثیت اسمبلی ممبر، بحیثیت فارمر پرائم منسٹر کے وہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا. میری بات پر غور کرتے. میں اگر کسی کو روکتا ہوں، یہ چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے، دیوان چغتائی ہوں یا سردار میر اکبر ہوں یا رفیق نیر ہوں، میں اگر روکتا ہوں تو میں روکوں گا، لیکن یہ میرا قصور نہیں کہ میں اگر برائی سے روکتا ہوں کہ یہ زبان نہ استعمال کی جائے. عفت مآب ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے یہ زبان نہ استعمال کی جائے. تو اگر یہ میرا قصور ہے تو میں یہ کرتا ہی رہوں گا. یہ مولانا کیا پہلے تقریر کر رہے تھے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہی ہے کہ جو اڈے پر لڑنے والے لوگ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، وہ پارلیمانی پارٹی میں اور یا اسمبلی میں، اور پھر اسمبلی میں کہتے ہیں بڑے بھائی قیوم نیازی صاحب سے معذرت کرتا ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں اس معذرت پر. مجھے زندہ ہی رہنے کا حق نہیں ہے اگر میں ایسی معذرت کو قبول کر جاؤں جس میں عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے. میں جناب اسپیکر، وقت زیادہ میں نے لے لیا ہے. میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ پارلیمان ہمارا جو ہے یہ ارادہ کر لے، یہ بھی میرے پر چارج شیٹ ہوگی، لیکن یہ ارادہ کر لے کہ آپ تیاری پکڑیں اور اپنے چیئرمین کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کریں کہ اس لحاظ سے نہ بلدیاتی الیکشن ہے اور نہ آئندہ کا جنرل الیکشن ہے. پی ٹی آئی کو پھر اس کی بساط لپیٹ لی جائے. اگر یہی چراغ بیگ اگر اسی چراغ بیگ سے حکومت چلانی ہے، وہ کشمیر میں آتا تھا، اپنا آزاد کشمیر میں بھیج دیا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور میں اس پی ٹی آئی کو بچانا چاہتا ہوں. اس میری تقریر کو یہ نہ سمجھا جائے میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں. اس کو بادی نظر میں یہ سمجھا جائے، پی ٹی آئی یہ بات سمجھے، پی ٹی آئی کے ممبران یہ سمجھیں کہ اگر اس میں اصلاح ہو سکتی ہے تو مجھے بتایا جائے، اگر نہیں ہے تو میری ان باتوں پر عمل کریں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس آپ کی پوری پارلیمانی پارٹی جانی چاہیے. جو آگے رکھے، میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں میں کسی بات کا امیدوار نہیں ہوں. میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں میں کوئی امیدوار نہیں ہوں. اور میں جو کہتا ہوں میں دل سے کہتا ہوں. آپ کے پاس کوئی کیمرہ نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اندر کیا ہے انسان کے. لیکن میں وہ شخص ہوں کہ میں اندر سے یہ بات کہتا ہوں. اگر یہ نہ کیا گیا، یہ مجھے یہ نہیں فکر کہ ہم ادھر چلے جائیں گے اور وہ ادھر آ جائیں گے. نہیں، ریاست کا تشخص تباہ ہو رہا ہے اور ہمارے اسلاف نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی. یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ بھی ہے اور ایک حکومت بھی ہے. ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. جناب اسپیکر، ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. نہ ہی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، نہ ہی کابینہ کا اجلاس، نہ سیکٹری کو آپ فیس کرتے ہیں. کوئی پریزنٹیشن نہیں، کسی محکمے کا کوئی سلسلہ نہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہ جو ادھر لنگر خانے کھولے تھے نیازی صاحب، وہ تو آپ نے پہلے خواجہ فاروق آپ کے ساتھ تھا، وہ اصل تھا، یہ اصل تھا. میں نے کہا دونوں اصلی ہیں. کہنے وہ کیسے؟ میں نے کر دیا تھا. بڑا ہمارا قائد آیا، اس نے دست شفقت رکھا. بہت اچھا ہماری حکومت نے کام کیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا، اس کی کیا ضرورت تھی کہ چیئرمین کو مذاق بنایا جاتا وہاں لے جا کر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو حکومتی کام کرنے سے حکومت پڑتی ہے. یہ لوگوں کو تڑیاں دکھانے سے، لوگوں کا میں دیکھتا ہوں، لوگوں کا میں دھواں نکال دوں گا،
इससे नहीं हुकूमत चलती और ना ही बनती। तो मैं इतनी आखिर में अर्ज करूंगा कि मैंने समा खराशी किया आप लोगों की ये, और मैं फिर आखिर में ये कहूंगा कि आप इस पर गौर करें, आप इस पर गौर करें। अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन मैंने आजाद कश्मीर के मफाद में, आजाद कश्मीर के इस ऐवान के तशख़्ख़ुस के मफाद में और फिर पीटीआई के मफाद में जिस शख्स ने हमें टिकट दिए, हमें हुकूमत मिली, उसको कल हम क्या जवाब देंगे? जनरल इलेक्शन में क्या जवाब देंगे आप? बल्दियाती इलेक्शन में क्या जवाब देंगे? क्या तैयारी है आपकी? पीटता हूं मैं, कुछ जवाब नहीं आता, और जवाब यह आता है कि मैं देख लूंगा न्याजी कैसे तकरीरें करता है असेंबली में, मैं देख लूंगा न्याजी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कैसे करता है और मुझे जो है हदायत करता है कि तुम माफी मांगो। मैं ये हदायत करता रहूंगा। तुम्हें हदायत अगर आई तो ठीक, ना आई तो मेरा कोई, मुल्ला का काम है अजान देना, कोई पढ़े या ना पढ़े। ये इधर अजान होती है तो जो पढ़ते हैं वो जाके पढ़ते हैं, और मेरा काम था अजान देना, मैंने अजान दे दी। मैं इसी पर इजाजत चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया दीवान साहब। इस पे